شہادت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. آج کل سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. ریاض شاہ جو راول پنڈی کے ہیں، ان کی طرف سے ایک ویڈیو آئی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ صحابی رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت کہیں، حضرت عمر کو صرف حضرت کہیں، حضرت عثمان کو صرف حضرت عثمان کہیں، حضرت علی کو صرف حضرت علی کہیں، اور باری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی آتی ہے تو آپ انہیں اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ آیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لگانا یہ کیسا ہے؟ اس پر جواب ارشاد فرمائیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ کہ اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ تو مطلب کہ ہند میں ان کا لقب تھا نا، تو ہند میں اس کو کیا تعبیر دیا جاتا؟ اعلیٰ حضرت کو بڑے حضرت. ٹھیک ہے، اعلیٰ بمانا وہ اعلیٰ نہیں ہوتا کہ سب سے اعلیٰ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو جو ہندی سپیکنگ اس وقت کے علماء تھے. آپ دیکھیں نا کہ جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تصویہ میں بیان ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اب اس پہ لکھا ہوا اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کو ادھر تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہاں میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، شرک پور شریف والے، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو آپ کسی پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں. جیسے صدیق اکبر ہے، آپ سیدنا صدیق اکبر کی صدیق اکبر ہی بات لے لیں. کیا سب سے بڑے صدیق وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات نہیں ہے؟ کیا وہ بدرجہ اولا اس لقب کے اہل نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات؟ تو کل کو کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی تم مجھے ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ تم نبی کریم علیہ السلام کو صدیق اکبر نہیں کہتے، یا حضرت فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہتے ہیں تو نبی کریم کو کیوں نہیں کہتے؟ تو بھائی اس طرح کے اعتراضات تو پھر ہر جگہ بندہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اصل میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیڑا ہور اور پھکیاں ہور. یہ اصل معاملہ ہے کہ ان کو تکلیف اصل میں کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کا اظہار بغض کے ذریعے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو ان کی آپ پچھلی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب انہوں نے ایک فقرہ بولا تھا کہ جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو خواہ مخواہ لوگ ان کے مخالفین کی بات کیوں کرتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن سر کا تاج اور پاؤں کی جوتی برابر نہیں ہوتے. اب آپ ان کے لفظ پہ یہ غور کریں کہ یہ سر کا تاج کس کو کہہ رہے ہیں اور پاؤں کی جوتی کس کو کہہ رہے ہیں، اور مخالفین سے مراد کون ہے اور بڑے سے مراد کون ہے. انہوں نے تو ایک بات میں کوئی 4-5 اشکال پیش کیے ہیں پہلے، تو آگے سارے سبحان اللہ بابا. اب دیکھیے آپ مخالفین سے مراد تو ظاہری بات ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو مخالفین کی بات آ گئی. اب یہ ان کا پوائنٹ ہو گیا. پھر آگے کہتا ہے میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، تو بڑے سے مراد پھر حضرت معاویہ تو نہیں ہو سکتے، وہ تو مطلب کہ بہت ہی بعد ان کا درجہ آتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ظاہر بات ہے پھر ان سے بلند مرتبے کے سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو پھر آگے یہ کہہ دینا کہ پاؤں کی سر کا تاج اور پاؤں کی جوتی برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں تو انہوں نے پاؤں کی جوتی کی مثال حضرت معاویہ سے دی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ مولا علی کی جوتی برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں سیدنا صدیق اکبر کے. تو ان کے اشکالات تو اور بڑے ہیں، ان کو اور بڑی دردیں ہیں. تو اعلیٰ حضرت تو صرف جو ہے نا انہوں نے ویسے ہی بیچ میں ایک شوشہ چھوڑ دیا صرف. اصل میں سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ نا چھوٹی سی بات کر کے نا ایک انتشار پیدا کرتے ہیں اور ان میں اہل سنت میں دراریں ڈالتے ہیں اور اگلے بندے کو شخصیت پرست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کی ہے نا تو میں نے اپنا پوائنٹ پیش کر دیا، تو اس میں اتنی چلانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اصل کا مقصد اہل سنت میں انتشار ڈالنا ہوتا ہے. چھوٹی سی بات لیک کر دی ہے، اپنا کو پوائنٹ آف ویو دے دیا اور اس پر جو ہے نا وہ پھر ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے کہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو اتنا واویلا ڈالنا مطلب کہ اس پر اتنی تقریریں کرنا
اور عجیب و غریب ان کی تعویلات کرنا یہ بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے. مختصر سا اگر اس پہ سنجیدگی سے اگر کوئی جواب دیا جائے تو وہ آسن انداز ہوتا ہے, یعنی کہ رولا اتنا ڈالنا اتنا ضروری نہیں ہوتا. آگے کم ہے اہل سنت میں اتنے انتشار, جو بندہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی اتنا بڑا بڑا کر کے پیش کرے, تو اس سے بھی جو نا اجتناب کرنا چاہیے.